बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। आपको पता है कि कराची के अंदर, हैदराबाद और दादू के अंदर फेज़ 2 हो रहा है बल्दियाती इंतखाबात का। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर हो क्या रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे इस व्लॉग में। हमारे एक दोस्त हैं कासिम अली शाह साहब, मेरे कलीग रहे हैं, 7 न्यूज़ में हम लोग इकट्ठे काम करते रहे। उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, उस कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं कराची के इलेक्शन से। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन को लेकर एमक्यूएम ने बहुत सियासत की। मतलब ठीक है, उनकी रिजर्वेशंस थी हल्का बंदियों के ऊपर, लिमिटेशंस के ऊपर। बज़ाहिर जो पिक्चर आई, पहले मैं वो आपको बता दूं, और बैक एंड पे क्या चल रहा था मैं उसकी जानिब बाद में आता हूँ। बज़ाहिर हमें ये पिक्चर दिखाई जाती रही कि जी एमक्यूएम रिज़ाइन करने लगी है वफाकी हुकूमत से, रिजर्वेशन है उनकी हल्का बंदियों को लेकर, डिलिमिटेशंस को लेकर। पीपल्स पार्टी बार बार उनके साथ बैठती रही, यकीन दहानियाँ करवाती रही कि विल लुक इनटू दैट। फिर सिंध हुकूमत ने एक दफ़ा वो जो इलेक्शंस थे बल्दियाती इंतखाबात इन 3 शहरों के फेज़ 2 वो मुलतवी कर दिए, कराची, हैदराबाद और दादू के, कि जी हम बाद में करवा लेंगे। लेकिन वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने, राजा साहब ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, इलेक्शंस तो अभी होंगे। तो तब तक कुछ समझ नहीं आ रही थी, सिचुएशन की कोई क्लैरिटी एज सच नहीं आ रही थी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पीपल्स पार्टी भी साथ है। फिर एक दफ़ा ये रात को हमें कहते हैं एमक्यूएम वाले कि जी हम आज रात को शायद रिज़ाइन कर देंगे, 7 एमएनए की सीट से हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सुबह उठते हैं तो कहते हैं जी हम इलेक्शन का तो बाइकआउट कर रहे हैं लेकिन हुकूमत से अलग नहीं हो रहे। फिर इलेक्शन डेट आ जाती है, आज इलेक्शन हो रहे हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इलेक्शन हो रहे हैं। अब उन इलेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है और गेम क्या थी, मैं वो आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। 15 तारीख को इलेक्शन है। 14 तारीख की रात को ठप्पे लगने की वीडियोस कराची से और हैदराबाद से मौसूल होना स्टार्ट हो जाती हैं, टेलीविजन चैनल्स पे चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और पीपल्स पार्टी, बज़ाहिर मुबैना तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं जो ये हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद एक इतनी मुनज़्ज़म धांधली की गई है इस इलेक्शन के अंदर कि अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है साइड पे, और टीवी के हर न्यूज़ चैनल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, सरकारी गवर्नमेंट इश्तिहार चल रहा है जिसके अरबों रुपए टैक्स पेयर के इन इश्तिहारात की मद में दिए जाएंगे चैनल्स को। हर टेलीविजन के ऊपर मुसलसल इश्तिहार चल रहा है, बुलेटिन के बाद जो ब्रेक में, और कुछ चल ही नहीं रहा। और चैनल ने, ऑफ कोर्स उनका बिजनेस है, दे मेक मनी आउट ऑफ इट, वो बार बार वही इश्तिहार चलाई जा रहे हैं। फिर मैंने कुछ बीच में 2 मिनट रिमोट पकड़कर मैं चैनल चेंज करके देखता रहा हूं कि कौन कौन सा चैनल सरकारी इश्तिहार चला रहा है। तो हर चैनल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, आपकी और मेरी सिंध गवर्नमेंट का इश्तिहार चल रहा है। इवन छिपा साहब जैसे साहिबान जो है वो प्रमोट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को आकर। मुझे इख्तलाफ नहीं है, आपकी ज़ाती राय है, आप एक पाकिस्तानी हैं, आप वोटर हैं, आप जिस मर्जी को सपोर्ट कीजिए। तो वो रिमोट पकड़कर आप देखेंगे तो हर टेलीविजन चैनल के ऊपर सरकारी इश्तिहार चल रहा है। इसका मतलब पहली धांधली तो ये हो गई यहाँ पर कि इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन डे के ऊपर भी टेलीविजन के ऊपर एक हुकूमत, एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन की जा रही है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। हालांकि नोटिस पेमरा को कह के ये सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये बंद करवाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। अब आज ये सुबह से शाम तक की कार्रवाई, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, सुबह से लातादाद मैंने खबरें देखी, डिजिटल मीडिया के ऊपर देखा, धांधली 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 का शोर मचा रहा। लोग शोर मचाते रहे, पीपल्स पार्टी के लोग काम डालते रहे वहाँ पर। और इलेक्शन कमीशन ने हमसे कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए, एक निजी न्यूज़ चैनल से उनकी स्पोक्स पर्सन ने गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि जी हमें सुबह से अब तक 30 कंप्लेंट्स धांधली की या वो मौसूल हुई है गड़बड़ की, 25 हमने रिजॉल्व कर दिए और 5 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कराची का इलेक्शन है, हैदराबाद का इलेक्शन है, दादू का इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन है जिसके ऊपर इतना जोर लग रहा है हर जानिब से, और इलेक्शन कमीशन को अभी तक कुल 30 कंप्लेंट्स मौसूल हुई है। और उन 30 कंप्लेंट्स में से 25 उन्होंने ऑन स्पॉट रिजॉल्व भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी हैं और 5 रह गई हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज गुड इन बुक्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के लीडरान बार बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद हिम, ही इज नॉट, बट ही इज बाइस्ड, ही इज नॉट न्यूट्रल।
لیکن کیا کیجیے، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، یہ نظام اسی قسم کا ہے اور ایسے ہی یہ چلتا رہے گا ابھی تک تو۔ اب آگے آ جائیے تو اس سارے معاملے کے اندر ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کے اوپر میں نے پہلے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے، مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے پتا چلا ہے کراچی میں، ایم کیو ایم جو ہے وہ اس ٹائم بڑا ایکٹیولی الیکشن سے بائیکاٹ ہے، الیکشن نہیں لڑ رہے وہ بلدیاتی کراچی کا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لسٹیں ضرور بنا رہے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ گھروں سے نکال کر لے کر آتے تھے مائگریٹڈ ووٹر کو پبلک بوتھ تک، جہاں پہ الیکشن ووٹ ڈالا جانا تھا، وہاں تک یہ موٹیویٹ کر کے نکال کے ٹرانسپورٹیشن ایم کیو ایم پرووائڈ کرتی تھی، لے کے آیا کرتے تھے۔ اگر ایک گاڑی میں 20-25 لوگ آتے تھے بڑی وین کے اندر، تو ان 20-25 میں سے 15-18 ووٹ تحریک انصاف کو چپ کر کے ووٹ ڈال دیتے تھے، اور 5-7 ایم کیو ایم کے ووٹر ہوتے تھے، کہانی چلتی رہتی تھی، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ سارے ایم کیو ایم کے ووٹر ہیں۔ اس دفعہ جب بائیکاٹ کر دیا ایم کیو ایم نے، تو پیپلز پارٹی کے لیے میدان تو صاف کر دیا ان لوگوں نے، یہ پلان کر کے ہوا ہے سارا، پیپلز پارٹی کے لیے صاف تو کر دیا آپ نے، ایٹ دا سیم ٹائم ایم کیو ایم کا اور وہ جو مہاجر ووٹر تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی بیچارہ ٹریپ ہو کے رہ گئے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ جو آ رہے تھے ان کی لسٹیں بنائی گئی ہیں وہاں پر کہ بھائی جان یہ اچھا یہ مہاجر ہے اور یہ پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہا ہے، اچھا یہ سندھی ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہا ہے، یہ پنجابی ہے کراچی میں رہتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہا ہے۔ اس طرح ایک لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے ان حیدرآباد اینڈ کراچی اینڈ دادو۔ اس کے اوپر تحریک انصاف کیا کرتی ہے، کتنا موبلائز کر سکتی ہے، کتنے اپنے ووٹر کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، کس حد تک پروٹیکشن دے سکتی ہے، اس کا آج شام تک ہمیں نتائج آنے پر آئیڈیا ہو جائے گا۔ بٹ میری اطلاع تب تک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام ڈال دیا ہوگا، پیپلز پارٹی نے جو گیم ڈالنی تھی وہ انہوں نے ڈال لی ہوئی ہے، دے آر ویری کانفیڈنٹ، اور باقی پھر شام تک دیکھتے ہیں ہم ہوتا کیا۔ سیکنڈ، میرے قاسم علی شاہ صاحب میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے کلیگ ہیں، ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہوا ہے، ان کے بارے میں سرسری سی بات کروں گا، میں ذاتیات کے اوپر، یا مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر آ کر آپ کسی کی ذاتیات پر یا اپنے ذاتی تعلقات خراب نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کرتا کم از کم۔ قاسم علی شاہ صاحب استاد ہیں، اکیڈمی چلاتے تھے، تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد موٹیویشنل اسپیکر بن گئے۔ ریسنٹ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا ہے، قاسم علی شاہ صاحب نے کچھ کامنٹ اس قسم کا دیا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر ان سے بڑا نالا ہے۔ اچھا، میں وہ ملاقات کا پہلے حال آپ کو بتا دوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی کیسے۔ قاسم علی شاہ صاحب میاں اسلم اقبال صاحب کے حلقے کے ریزیڈنٹ ہیں، کافی دنوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے میاں اسلم اقبال صاحب کو کہ میری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ اسلم اقبال صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، خان صاحب کی جو زمان پاک کی ٹیم ہے ان کو ریکویسٹ کی ہوگی کہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں ان کو ملوا دیجیے، انفلوئنشل تو ہیں قاسم علی شاہ صاحب، لاکھوں میں ان کی فالوئنگ ہے، لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی ملاقات اسلم اقبال صاحب نے کروائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب قاسم علی شاہ صاحب وہاں بیٹھے، وہاں پر انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا، ان کی گفتگو بھی آن ایئر آئی بعد میں یوٹیوب پہ ادھر ادھر ڈیجیٹل میڈیا پہ قاسم علی شاہ صاحب کی۔ اب شاہ صاحب نے وہاں پر ایک ٹکٹ کا ذکر کیا تھا، وہ ٹکٹ کی کہانی تھوڑی سی کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ارشاد ڈوگر صاحب ہے جی، جو اسلم اقبال صاحب کے ساتھ والے حلقے پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، حماد اظہر ایم این اے تھے، نیچے 2 ایم پی ایس جو تھے، ایک ارشاد ڈوگر صاحب تھے، ایک اسلم اقبال صاحب تھے۔ جو لوگ جانتے ہیں لاہور کے ریزیڈنٹ اور تحریک انصاف یا صحافی ہیں یا نون لیگ کے ورکر ہیں، آپ یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور صحافی جانتے ہیں کہ اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب کے ذاتی اختلافات بہت سارے تھے۔ اس میں ڈوگر صاحب کے اوپر ہاتھ تھا اس وقت تک حماد اظہر صاحب کا، اسلم اقبال صاحب اپنی سیاست کرتے تھے، حماد اظہر صاحب اپنی سیاست کرتے تھے۔ ڈوگر صاحب کو ٹکٹ لے کر دینے کے اندر بھی حماد اظہر صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، ورنہ یہاں پر امیدوار تحریک انصاف کے غالباً میر واجد صوبائی سیٹ پر اس وقت میں آ سکتے تھے اور الیکشن جیت بھی سکتے تھے، لیکن ڈوگر صاحب ہار گئے۔ اب کہانی کیا چل رہی ہے کہ جو ٹکٹ مینشن کی ہے نا شاہ جی نے، قاسم علی شاہ صاحب نے، وہ ڈوگر صاحب والے حلقے کی مینشن کی ہے کہ مجھے وہاں سے ٹکٹ دیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تیر تو یہ کھیلا گیا تھا کہ حماد اظہر کے بندے کو آؤٹ کرواتے ہیں قاسم علی شاہ کے تھرو، قاسم علی شاہ کو ٹکٹ وہاں کا خان صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں یا پرومس کر لیتے ہیں، تو حماد اظہر کا ایک بندہ نیچے سے مائنس ہو جاتا ہے، ارشاد ڈوگر۔ میری اطلاع تب تک کی ہے کہ ڈوگر صاحب ویسے مائنس ہو چکے ہیں، اس الیکشن کے اندر ان کو تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دے گی۔ فردر میری اطلاع یہ ہے
کہ بھائی جان کوشش کی جائے گی راضی کرنے کی کہ میر واجد صاحب کو نیشنل اسمبلی نہیں پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے حماد اظہر کے نیچے اس حلقے سے جہاں سے پہلے ٹوگر صاحب الیکشن لڑ چکے ہوئے. سو اس کے اوپر سیٹلمنٹ ہو بھی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ حماد صاحب اور میر واجد صاحب کے کچھ ڈفرینسز جو تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں, ان کے معاملات طے پا گئے ہیں, کیونکہ میر واجد بھی اسی حلقے میں سے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ چاہتے تھے جو حماد اظہر صاحب کو ملا. سو مجھے لگتا ہے یا میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے معاملات سورٹ آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اسلم اقبال صاحب نے بڑا وہ فیتھفلی یا آؤٹ آف پیور انٹینشنز قاسم علی شاہ صاحب کو ملوایا. اب قاسم علی شاہ صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں خان صاحب کے بارے میں وہ انہوں نے ڈی جی نیوز چینل کے اوپر آ کر کنوے کی اور اس کے اوپر بڑی ریزنٹمنٹ آئی, اس کے اوپر لوگوں میں بڑا غم و غصہ آیا کہ جی خان صاحب ریجڈ ہیں اور میں بچوں کو جا کر بتاؤں گا کہ تم نے لیڈر کیسے چننا ہے. کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہمارے لوگ ہیں یوتھ جو ہے وہ تو خان صاحب کو فالو کرتی ہے زیادہ, تو شاید قاسم علی شاہ صاحب نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا خان صاحب کو کہ جی میں ان کو بتاؤں گا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے, لیڈر تو لچک والا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے نا آل دیٹ. اور باقی انہوں نے جو بھی کامنٹ کیا میں شاہ جی کی ذات پہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے دوست ہیں اور ڈفرینسز اپنے اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ڈفرینسز کے اوپر آ کر دوستیاں خراب کی جانی چاہیے کبھی بھی. شاہ جی قابل آدمی ہیں, میرے ساتھ کام کرتے رہے, ہم اکٹھے شو کنڈکٹ کرتے رہے اور ان کے ڈفرینسز ہیں یا ان کی کوئی لائن انہوں نے کہیں سے لی ہے یا کہیں سے ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے تو ان کا ذاتی معاملہ ہے, اس کے اوپر میں آ کر ان کے اوپر تنقید چند ویوز کے لیے میں تو نہیں کروں گا, میں بالکل نہیں کروں گا. تعلقات اپنے اپنے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہانی اصل میں یہ تھی. اور وہ جو ٹکٹ مینشن کیا گیا تھا اس کی کہانی کیا تھی وہ میں نے ایک اصل جو خبر تھی وہ آپ تک پہنچا دی ہے. جن کو سمجھ آنی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کے لیے یہ ہے ہی غیر متعلقہ ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ میر واجد ارشاد ڈوگر اپنی سیٹ پہ آئیں گے, حماد اظہر سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اسلم اقبال صاحب کوئی اپنا بندہ لے کے آنا چاہتے ہوں گے یا چاہتے ہیں تو وہ جب ٹکٹس اناؤنس ہوں گی تب جا کر کوئی معاملہ کھل کر سامنے آئے گا. بٹ ابھی تک کے لیے میری اطلاعات یہ ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے بھائی جان. میر واجد صاحب صوبائی سیٹ پر یہاں سے لڑیں گے, شدرا والا حلقہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے تو بڑے مضبوط امیدوار ہوں گے. ارائی ووٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے اس حلقے میں, یہی وجہ ہے کہ حماد اظہر کے مد مقابل بھی ارائی ہوتے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا. اگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میر واجد ان کے نیچے ارشاد ڈوگر والی سیٹ پہ آ جاتے ہیں صوبائی پہ, آئی تھنک PP 152 ہے غالباً, تو اس پہ آ جاتے ہیں تو یہ پینل بڑا مضبوط پینل ہو جائے گا, بہت مضبوط پینل ہو جائے گا. باقی دیکھیے کراچی میں کیا ہوتا ہے شام کو, لیکن اطلاعات کی بہت اچھی نہیں ہے. میں بڑا ویری آنیسٹ, جو زور لگانا تھا جنہوں نے وہ انہوں نے زور لگایا ہے اور ان کو زور لگانے کا دھاندلی کی ہے, پری پول ریگنگ کی ہے, پولنگ ڈے پہ ریگنگ کی ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. لیکن ایک جماعت کی جانب سے زیادہ زور لگایا گیا اور اس کا رزلٹ آپ شام کو دیکھ لیجئے گا. اب زور وہ کس طرح لگا ہے کس طرح نہیں لگا وہ میں نے آپ کو ایک اشتہار کی مثال دے کر بتا دیا کہ ابھی تک حکومت سندھ کا اشتہار چلتا جا رہا ہے اور چلی ہی جا رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.